الحمد لله وبنستعين. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. بہت ہی عزت کے مستحق قابل قدر میرے عزیز دوستوں، میں آج آپ کے سامنے کیسی بات کرنا چاہتا ہوں اس الیکشن کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن بہت قریب ہے، بہت جلدی آنے والا ہے۔ یو پی میں 73 پنچایت چناؤ کے لیے 1 تاریخ سے ووٹر لسٹ پنجیچڑ شروع ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرا آپ سب سے نویدن ہے، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے بی ایل او سے ملو، ان سے جا کر کے کہو جن کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں ہمارے نام کو ووٹر لسٹ میں چڑھاؤ۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے ووٹ کے مستحق بن جائیں، ہم اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ووٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ووٹ کی بنا پر یا تو نیتا کرسی پر بیٹھ جاتا ہے یا نیچے کو گر جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ جا کر کے اپنے بی ایل او سے ملو اور ان سے کہو کہ ہمارا نام ووٹر لسٹ کے اندر چڑھاؤ۔ اور یاد رکھنا، اصل بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ اس الیکشن کے اندر دیکھ بھال کر اپنا مکھیا چننا۔ جو پہلے ہوا وہ سو ہوا، ماضی کو بھول جاؤ، پاسٹ کو بھول جاؤ، اپنے پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچو، اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچو۔ ایسا مسیحا چننا جو تمہاری آواز میں آواز ملائے، ایک ایسا مکھیا چننا جو تمہیں دیکھ کر کے تمہارے لیے حق بولنا شروع کر دے۔ اگر تم پر کوئی پریشانی آئے یا کوئی غریب بیچارہ مر رہا ہو یا کوئی مسکین تڑپ رہا ہو، اسے دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر ایک دیا آ جائے، اس کے دل کے اندر ایک رحم آ جائے، ایسا مسیحا چننا۔ صرف گرام پنچایت ہی نہیں بلکہ ضلع پنچایت اور ودھایکی، چیئرمینی، ایم ایل اے، جتنے بھی الیکشن ہونے والے ہیں سب کے اندر ایک ایسا مسیحا چننا جو حق کے اوپر آواز اٹھائے، جو باطل کے خلاف آواز اٹھائے، جو باطل سے لڑنے کے لیے ہر وقت اپنی آواز کو لوگوں کے سامنے رکھے۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو حق کے لیے باطل سے لڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے مجرم ہیں وہ لوگ جو سچے مومنوں کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنا دوست اور اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ قرآن کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ آل عمران کھول کر کے دیکھو، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سچے مومن لوگ سچے مسلمانوں کے علاوہ کسی کافر، کسی مشرک، کسی ایرے گیرے، کسی ڈاکو، کسی مجرم کو اپنا رہبر نہیں بنایا کرتے۔ بتاؤ، اور کان کھول کر کے سن لیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، جو سچے پکے مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو الیکشن کے اندر چنتا ہے، غیر مسلموں کو ووٹ دیتا ہے، کافروں کے ساتھ اپنا نام جوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے شخص کے لیے میرے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرتا ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو میرے پاس اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنا ٹھکانہ ان کے اندر جا کر کے دیکھے، وہ اپنا ٹھکانہ ان میں تلاش کرے۔ مجھ سے نہ میرے آگے نہ گڑ گڑائے، مجھ سے اپنی حاجت کی امید نہ لگائے۔ میرے عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مسلموں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کو اپنایا جاتا، کسی مشرک اور کافر کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ارے مسلمانوں، اپنی قیمت کو پہچانو۔ تمہارے ووٹ کی ایک قیمت ہے، تمہارے ایک وقار ہے، تمہاری ایک بلندی ہے۔ اگر تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو قسم خدا کی ایسے ہی مرتے رہو گے، ایسے ہی نیست و نابود ہوتے رہو گے۔ تم پر ذلتوں کے پہاڑ ہر وقت توڑے جائیں گے اگر تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانو گے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن قریب ہے، اپنے ووٹ کو ذرا سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیے گا۔ اپنا مکھیا بہت اچھا والا چننا ہے، ایسا مسیحا، ایسا مکھیا، ایسا پردھان، ایسا ودھایک، ایسا چیئرمین، ایسا ایم پی، ایسا ایم ایل اے
جو حق کے لیے آواز اٹھائے، جو باطل سے لڑنے کے لیے آواز اٹھائے، اگر تمہارے اندر ایسے مسیحا ہوں گے، اگر تمہارے اندر ایسے لیڈراں ہوں گے، اگر تمہارے اندر ایسے قوم کے نوجوان ہوں گے، تو رب کعبہ کی قسم یہ حکومت ہمارا اور تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ باطل طاقتیں گھٹنے ٹیک جائیں گی، جیسے کہ ٹیکی تھی صلاح الدین ایوبی کے سامنے، جیسے کہ ٹیکی تھی محمد بن قاسم کے سامنے۔ میرے عزیزو، 17 اور 14 سال کی عمر میں انہوں نے ملک پر حکومت کی تھی، لیکن آج ہم بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کا کوئی مادہ ہی نہیں ہمارے اندر، سوچنے سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہمارے اندر۔ میرے عزیزو، سوچو، ملک کے حالات بہت خراب ہے۔ حالانکہ یہ کوئی کہتا ہے کہ وقت خراب چل رہا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وقت خراب چل رہا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام